ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم۔ بزرگوں اور بھائیوں، ہم لوگ یہاں ذکر کے عنوان پر جمع ہوئے ہیں، تو مناسب ہے کہ ہم ذکر کی حقیقت اور ذکر کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو سمجھ لیں، اس لیے کہ جب تک کسی کام کی حقیقت سامنے نہ ہو اس کام کا حق ادا نہیں ہوتا اور اس کام میں پوری دلچسپی بھی پیدا نہیں ہوتی۔ جب کسی چیز کی حقیقت، اس کا نفع انسان کے سامنے ہوتا ہے تو اس کام کو دلچسپی سے کرتا ہے، دل لگا کر کرتا ہے اور صحیح طور پر اس کو کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ ذکر کیا ہے، اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے آپ ذرا اپنا ذہن اس طرف متوجہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کے وجود کے علاوہ جتنی چیزوں کا وجود ہے وہ کسی نہ کسی سہارے پر ٹکا ہوا ہے۔ جب تک وہ سہارا باقی رہتا ہے وہ چیز موجود رہتی ہے، اور اگر وہ سہارا ہٹا لیا جائے تو پھر وہ چیز باقی نہیں رہتی۔ یہ اللہ کا گھر ہے، آپ کے اور ہمارے گھر ہیں، ہر گھر کی چھت ہے، کوئی گھر بھی ایسا نہیں جس کی چھت نہ ہو، ہر گھر میں چھت ہے۔ آپ بتائیے چھت جو چھت کی حیثیت سے باقی ہے، ٹکی ہوئی ہے، وہ دیوار اور پلر کے سہاروں پر رکی ہوئی ہے۔ جب تک دیواریں باقی ہیں، پلرز باقی ہیں، چھت چھت کی طرح موجود اور باقی ہے۔ اور خدا نخواستہ کسی چھت کے نیچے سے اس کے پلر نکال دیے جائیں، اس کی دیواریں نکال دی جائیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی چھت چھت نہیں رہے گی، وہ ملبے میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو چھت کے لیے سہارا ہے دیواریں اور پلر، یہ سہارا ہے تو چھت چھت ہے، اور یہ سہارا ہٹا لیا جائے تو چھت ملبہ بن جائے گی۔ اور بھی دنیا کی کسی بھی چیز کو آپ لے لیں، ہمارا یہ بدن ہے، یہ جسم ہے، یہ موجود ہے، اپنا کام کر رہا ہے، اس کے لیے اللہ نے ایک سہارا بنایا اور وہ سہارا روح ہے۔ جب تک یہ سہارا یعنی روح آپ کے اور ہمارے جسم میں ہے، جسم صحیح سالم ہے، اپنے کام کر رہا ہے، ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اور جس دن یہ روح نکل جاتی ہے تو ہاتھوں کی بناوٹ ویسی ہی ہوتی ہے، آنکھ ناک کان سب چیزوں کی بناوٹ ویسی ہوتی ہے، لیکن ہاتھ اپنا کام نہیں کرتا، پاؤں اپنا کام نہیں کرتا،
زبان اپنا کام نہیں کرتی، آنکھیں اپنا کام چھوڑ دیتی ہیں، یعنی انسان کا یہ جسم اسی وقت تک جسم ہے جب تک اس کا سہارا اور روح باقی ہے۔ اس کے سہارے اور روح کو اگر ہٹا دیا جائے تو پھر یہ انسان نہیں رہتا، یہ جسم نہیں رہتا، یہ مٹی کا ایک ڈھیر بن جاتا ہے۔ اور ہم کہنے بھی لگتے مٹی ہیں، بھئی کہاں گئے تھے؟ فلاں کی مٹی میں گئے تھے، بھئی فلاں کا انتقال ہو گیا، مٹی کب جائے گی؟ یعنی جب تک روح کا سہارا ہے تو جسم ہے، اور روح جو سہارا ہے وہ ہٹا دو تو پھر جسم نہیں رہتا، بلکہ وہ مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ گئی نا کہ ہر چیز اسی وقت تک باقی رہتی ہے جب تک اس کا سہارا باقی ہے، اور سہارا ختم ہو جائے تو پھر وہ چیز باقی نہیں رہتی ہے۔ تو جیسے میں نے جسم کی چھت کی مثال دی، پوری جو کائنات ہے جو اللہ نے بنا کر کھڑی کی ہے، اور قیامت تک یہ کائنات اسی طرح کھڑی رہے گی اور چلتی رہے گی، اس کے باقی رکھنے کے لیے بھی اللہ نے ایک سہارا بنایا ہے۔ یہ کائنات اسی سہارے پر ٹکی ہوئی ہے، زمین، آسمان، چاند، سورج، پہاڑ، کائنات کی ایک ایک چیز باقی ہے، ٹکی ہوئی ہے، اپنا کام کر رہی ہے۔ کب تک کرے گی؟ جب تک اس کائنات کو سنبھالنے والا سہارا باقی ہے، اور جس دن وہ سہارا ہٹا لیا جائے گا، آسمان نہیں رہے گا، زمین نہیں رہے گی، پہاڑ نہیں رہیں گے، چاند نہیں رہے گا، سورج نہیں رہے گا، سب کچھ ختم، فنا ہو جائے گا۔ تو یہ دنیا ٹکی ہوئی ہے ایک سہارے پر، جب تک وہ سہارا ہے دنیا باقی ہے، اور جس دن وہ سہارا ختم ہو جائے گا دنیا برباد ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی۔ وہ سہارا جس پر پوری کائنات ٹکی ہوئی ہے، پورا عالم رکا ہوا ہے، اس سہارے کا نام ہے ذکر الہی۔ یہ ساری کائنات اللہ کے نام پر ٹکی ہوئی ہے۔ اس کائنات کے پلر، اس کو سنبھالنے والی دیواریں، اس کو سنبھالنے والے کھمبے، وہ کیا ہیں؟ اللہ کا ذکر۔ جب تک دنیا میں اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا، دنیا کی ہر چیز اپنی جگہ پر باقی رہے گی اور اپنا کام کرتی رہے گی۔ جس دن دنیا سے ذکر کو ہٹا دیا جائے گا، ذکر کرنے والا کوئی شخص دنیا میں نہیں رہے گا، پھر یہ کائنات نہیں رہے گی، ملبے کا ڈھیر بن کر کے ختم ہو جائے گی۔ اور یہ بات جو میں نے عرض کی کہ پوری کائنات اللہ کے ذکر پر رکی ہوئی ہے، یہ میری بات اور مثال نہیں ہے، یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ او کما قال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک زمین میں اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا قیامت نہیں آ سکتی۔ اللہ کا نام لینے والا ایک فرد بھی اگر اس زمین پر باقی ہوگا، دنیا میں باقی ہوگا، یہ دنیا یوں ہی چلتی رہے گی، قیامت نہیں آئے گی، اور جو ہے دنیا کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ اور جب دنیا ذکر کرنے والوں سے خالی ہو جاوے گی، کوئی ایک انسان بھی دنیا میں ایسا نہیں بچے گا جو اللہ کا نام لیتا ہو، تو پھر یہ دنیا باقی نہیں رہے گی، اس لیے کہ دنیا کی بقا کا سہارا اللہ کا نام ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نیک کاموں میں، اسلام کے تمام امور میں
سب سے افضل جس چیز کو قرار دیا ہے وہ اللہ کے نام کا ذکر ہے، اللہ کا نام لینا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع و ستون شعبہ، ایمان یعنی اسلام کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور ایک روایت میں فرمایا بضع و سبعون شعبہ، ایمان اور اسلام کی جو شاخیں ہیں وہ 70 سے بھی زیادہ ہیں۔ آگے فرمایا فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، ان اسلامی کاموں میں، ان دینی کاموں میں سب سے افضل ترین اور اعلیٰ ترین جو عمل ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا۔ ایک آدمی اپنی زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ دینی کاموں میں، اسلامی کاموں میں، عبادتوں میں سب سے اہم اور بڑی عبادت ہے اللہ کا نام لینا۔ اسی لیے قیامت کے دن جب اعمال کو تولا جائے گا تو اللہ کے نام لینے والے عمل میں جتنی جان ہوگی، جتنا وزن ہوگا، وہ کسی چیز کے اندر بھی نہیں ہوگا۔ بخاری کے اندر حدیث ہے جس کو محدثین حدیث بطاقہ کہتے ہیں۔ بطاقہ کا ترجمہ ہے اردو میں پرچی۔ جب کوئی آدمی بہت چھوٹی سی پرچی پر کچھ لکھ دے کاغذ کے ٹکڑے پر، پرچی کہتے ہیں اسے، کاغذ کی پرچی، کاغذ کا ٹکڑا، اسی کو عربی زبان کے اندر کہتے ہیں بطاقہ، چھوٹی سی پرچی۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن جب سارے لوگوں کو اپنے اعمال کا سامنا کرنا ہوگا کہ آپ دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں، تو ایک شخص کو بلایا جائے گا اور اس نے دنیا میں جو بدعمالیاں، غلط کاریاں کی ہیں وہ سب اس کو دکھائی جائیں گی۔ آقا فرماتے ہیں کہ 99 رجسٹر اس کے گناہوں کی تفصیل سے بھرے ہوئے ہوں گے، 99، اور رجسٹر بھی ہمارا والا رجسٹر نہیں، 1 فٹ والا۔ فرمایا ہر رجسٹر اتنا لمبا چوڑا ہوگا کہ جدھر کو وہ نظر کرے گا، جہاں تک اس کی نظر جائے گی وہاں تک وہ رجسٹر کھلا ہوا، پھیلا ہوا اس کو نظر آئے گا۔ اتنے سارے بڑے بڑے رجسٹر اس کے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اب وہ ان کو دیکھ کر بالکل یقین کر لے گا کہ بھی تو گیا، تیرے لیے تو جہنم کے علاوہ کوئی جگہ بچی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی پرچی نکالی جائے گی اور وہ اس کے ہاتھ میں دی جائے گی کہ یہ بھی آپ کا ایک عمل ہے، جاؤ ترازو کے پاس، کانٹے پہ جاؤ اور ان رجسٹروں کو اور اس پرچی کو تلوا لو۔ کانٹے پر جا کر ایک پلڑے میں یہ پرچی رکھ دینا اور ایک پرچے میں یہ سارے رجسٹر پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، تلوا لو۔ احضر وزنک، جائیے آپ بھی تلوائیے۔ وہ انسان کہے گا کہ اللہ میاں کیوں اور مجھے مزید رسوا کرانا چاہتے ہیں؟ میں کانٹے پہ جاؤں گا، ترازو پہ سارے لوگ موجود ہیں، ان 99 رجسٹروں کے مقابلے میں یہ چھوٹی سی پرچی تو پاسنگ میں بھی نہیں آئے گی، تو کیا کروں تلوا کر کے؟ بغیر تلے میرا نتیجہ سامنے ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے اصول بتایا فَمَن يَعْمَلْ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، قیامت کے دن جس کی نیکیوں کا پلڑا جھکا ہوا ہوگا وہ خوشگوار زندگی کا حقدار ہوگا، یعنی جنت کے اندر چلا جائے گا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی نیکیاں کم ہوں گی، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ اور جہنم میں بنا دیا جائے گا۔ تو وہ کہے گا اللہ میاں کیا تلواؤں، 99 رجسٹروں کے مقابلے میں یہ پرچی خامخواہ رسوا ہوں گا جا کر کے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، ہم کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، ہم کسی کی نیکی کے ثواب کو
برباد اور ضائع نہیں کرتے. آپ جائیے تلوائیے، اللہ کا حکم ہوگا بیچارہ ترازو پر چلا جائے گا. فرشتے ایک پلڑے میں ان 99 رجسٹروں کو رکھ دیں گے اور ایک پلڑے میں اس چھوٹی سی پرچی کو، کاغذ کے ٹکڑے کو رکھ دیں گے جس پہ لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ. یعنی اس نے اپنی زندگی میں سچے دل سے جو ایک مرتبہ یہ لفظ اپنی زبان سے نکالا ہوگا لا الہ الا اللہ، وہ اس پرچی پر لکھا ہوا ہوگا، پرچی رکھ دی جائے گی. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فطاشت السجلات، وہ رجسٹروں کا پلڑا ہوا میں اڑنے لگے گا اور وہ پرچی والا پلڑا زمین میں جھک جائے گا، نیچے ہو جائے گا. تو یہ ہے ذکر کی اہمیت اور یہ ہے ذکر کی قیمت کہ اسی پر دنیا ٹکی ہوئی ہے اور اسی کا قیامت کے دن سب سے زیادہ فائدہ بھی انسان کے سامنے آنے والا ہے. تو فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ کام ہیں. افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ترین چیز لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے، زبان سے اس کلمے کو پڑھنا ہے. اور فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، سب سے آسان کام، سب سے چھوٹی نیکی مشقت کے اعتبار سے، بہت ہلکی پھلکی نیکی جس کا بڑا ثواب قیامت میں ملے گا، اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا. ہم مسلمان ہیں اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانا ہے، اپنا آئیڈیل مانا ہے، اپنا امام مانا ہے، لیکن آپ کی تعلیمات سے ہم کتنی دور ہیں ذرا جھانک کر کے دیکھیں. آپ فرماتے ہیں کہ نیکیوں میں سے ایک انتہائی مفید اور آسان ترین نیکی یہ ہے کہ آپ تکلیف دینے والی چیزیں راستے سے ہٹا دیجئے. لیکن مسلمانوں کا کام اس وقت کیا بنا ہوا ہے؟ جتنا راستے میں گڑبڑ کا معاملہ آج مسلمان کی آبادیوں میں آپ کو ملے گا، ساری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. سب سے زیادہ رستوں کے معاملے میں ظالم قوم اس وقت جو ہے، معاف کیجئے گا، مسلمان ہیں. یہ دکان پہ سامان خریدنے کے لیے آئیں گے تو ان کی موٹر سائیکل کہاں کھڑی ہو جاوے؟ یہ اپنے من کے راجا ہیں، یہ بیچ میں کر دیں، ٹیڑھی کر دیں، سیدھی کر دیں، بیمار لوگ کھڑے رہ جائیں دھوپ میں، جام لگ جاوے، عورتیں پریشان ہوں، بچے بلکیں، لیکن چودھری صاحب کی موٹر سائیکل جیسے کھڑی ہے وہ ویسے ہی رہے گی. اس کو سیدھا کرنے سے ان کی ناک کٹ جائے گی، وہ چھوٹے ہو جائیں گے. اپنے گھروں کے سامنے پیڑیے نکالیں گے، اس کے سامنے کرسی ڈال کے بیٹھ جائیں گے، ٹھیلیاں لگا کر کے بیٹھ جائیں گے. کوڑا نالیوں میں اور کوڑا جو ہے سڑکوں پہ پھینکنا، یہ ہم نے اپنا ایک پیدائشی حق مان لیا ہے. تو آقا تو کہتے ہیں کہ جو تکلیف دینے والی چیزیں ہیں، راستے میں جن چیزوں سے گزرنے والوں کو مشقت اور پریشانی ہو، ایک مسلمان کا اسلامی فریضہ یہ ہے کہ وہ اس کام کو ختم کر دے، اور ہم ختم کرنے کے بجائے انہی کاموں کو کر رہے. تو یہ ہمارا حال ہے اسلامی اعتبار سے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جو راستوں میں ہماری حرکتیں ہیں، ان حرکتوں کی وجہ سے ہماری عبادتوں کا بھی جنازہ نکل گیا ہے. آج ہم کہتے ہیں صاحب بڑی دعائیں مانگ رہے ہیں، بڑی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کچھ اثر نہیں ہو رہا. جب ہم نے ان عبادتوں کی جان نکال دی تو مری ہوئی چیزوں میں کی اثر ہوتا ہے کیا؟ اسلامی کاموں میں جہاد انتہائی بڑا عمل ہے. ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں تشریف لے گئے. رات کا وقت ہوا، راستے میں پڑاؤ کیا تو
تو چونکہ رات کو راستہ عموماً بند ہو جاتا ہے، چلنے والے نہیں رہتے، تو ذرا صحابہ نے تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر اپنے بستر بچھا لیے، کچھ لوگوں نے راستے میں بھی بچھا لیے۔ تو یہ کون تھے؟ مجاہد، جن کے بارے میں اللہ کا کہنا یہ ہے کہ میں ان کا ضامن ہوں، ان سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ جب دیکھا کہ انہوں نے بستر راستے میں بچھا لیے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضیق طریقا، اور ایک روایت ہے من قطع طریقا، جس نے اپنے بستر اور سامان کو راستے میں رکھ کر راستے میں رکاوٹ پیدا کر دی، فلا جہاد لہ، اس کو اس کے جہاد کا ایک ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ہم اپنی عبادتوں کا جنازہ نکال رہے ہیں ان موٹی موٹی چھوٹی چھوٹی باتوں سے، جن کو اپنانے میں نہ کوئی خرچ ہوتا ہے نہ کوئی محنت ہوتی ہے، ہم خود اپنے لیے پریشانیاں پیدا کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی گلیوں میں نالیوں کا پانی نالی کے باہر ہے، ہم کہتے ہیں صاحب صفائی کرنے والے نہیں آتے، لیکن کبھی اپنا دامن بھی تو دیکھا کرو۔ ہمارے کوڑے ڈسٹ بین کی بجائے نالیوں میں بہتے، نالیاں کسی بھی شہر کے نالے کو دیکھ لو، پانی اس میں برائے نام ہے اور کوڑے سے وہ اٹے ہوئے ہیں۔ کس نے بھرا؟ وہ باہر کے لوگ تھوڑی آئے تھے، ہم نے یہ کام کیا۔ بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے کاموں میں سب سے بہترین کام لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے، اس کلمے کو اپنی زبان پر دہرانا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ذکر کتنی اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جتنی عبادتیں ہمارے لیے طے فرمائی ہیں، ہر عبادت کے اندر تعیین ہے، لمیٹیشن ہے۔ نمازیں 5 ہیں ایک دن کے اندر، کوئی 6 فرض نہیں بنا سکتا۔ ظہر کی نماز کے اندر جو ہے 4 رکعت فرض ہے، کوئی بڑے سے بڑا علامۃ الدہر ان کو 5 نہیں کر سکتا، بڑھا ہی نہیں سکتا۔ جو اللہ نے طے کر دیا بس اتنا ہی ہے۔ روزہ فرض روزے 1 مہینے کے ہیں، چاند دکھنے کے بعد اگلے دن آپ روزہ رکھیں گے گنہگار ہو جائیں گے۔ ہر عبادت کو اللہ نے محدود فرمایا کہ یہ کام اتنا کر لیا کرو، یہ کام اتنا کر لیا کرو، یہ کام اتنا کر لیا کرو، تو تمہاری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ لیکن ذکر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی لمیٹیشن نہیں رکھی، کوئی حد نہیں رکھی کہ صاحب 1 گھنٹہ کیا کرو، 2 گھنٹہ کیا کرو، آدھا گھنٹہ، ایسا کچھ نہیں فرمایا۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا نام بہت کثرت کے ساتھ لیا کرو۔ ہر وقت انسان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام سے بعض لوگوں نے پوچھا کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو حضرت نے اس موقع پر 3 عمل ارشاد فرمائے، ان تحب للہ وتبغض للہ، کہ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ دنیا میں جس سے محبت کرو اللہ کے لیے کرو، اور جس سے نفرت کرو اللہ کے، نفرت کی بنیاد بھی اللہ کی مرضی پر ہو اور محبت کی بنیاد پر۔ اور فرمایا وَأَن تُعْمِلَ لِسَانَكَ بِذِكْرِ اللَّهِ، سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ تم ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے نام سے تر و تازہ رکھا کرو، ہر وقت اللہ 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 کرتے رہو۔ پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ساری عبادتوں پر اگر قابو پانا چاہتے ہو، اسلام کے تمام احکام کو پورا کرنے والے بننا چاہتے ہو، تو اس کا راستہ بھی ذکر خداوندی ہے۔ ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کچھ باتیں، یہ کیا کرو، یہ کیا کرو، یہ کیا کرو، یہ کیا کرو، اور ان کاموں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا
کیا ان تمام کاموں کا ملاک تمہیں بتا دوں؟ ملاک سمجھتے ہو؟ کسی چیز کو پکڑنے کے لیے اس میں سوراخ کر کے جو پکڑ بنائی جاتی ہے اسے عربی میں ملاک کہتے ہیں۔ ملاک میں ہاتھ ڈال لو تو وہ چیز آپ سے چھٹ نہیں سکتی، بغیر ملاک کے اوپر سے پکڑو تو چکنی ہو پھسل جائے گی، بھاری ہو تو گر جائے گی، لیکن ملاک ہو گیا، اس کندے کے اندر ہاتھ ڈال دیا، اب وہ چیز چھوڑائے نہیں چھوٹتی۔ تو فرمایا تمام دین کے کاموں کا ملاک بتا دوں تمہیں، یعنی ایسا کام بتاؤں کہ وہ کر لو تو سارا دین آپ کی مٹھی میں آ جائے گا، دین کا کوئی کام بھی آپ کے قابو سے باہر نہیں ہوگا، ہر کام کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاوے گا۔ صحابہ نے فرمایا حضرت بتا دیجئے اس سے اچھی کیا بات ہے؟ تو فرمایا علیک بمجالس اہل الذکر، اگر سارے دین پر قابو کرنا ہے اور دین کی ہر عبادت کو اپنے لیے آسان بنانا ہے، اس کی پابندی حاصل کرنی ہے، تو جہاں بھی دیکھو کہ اللہ کے کچھ بندے بیٹھے ہوئے اللہ کا نام لے رہے ہیں، وہاں بیٹھنا اپنے لیے لازم سمجھ لو۔ علیک بمجالس اہل الذکر، تم اپنے لیے ذکر کرنے والوں کی بیٹھک، ان کی نشست، ان کی مجلس کو اپنے لیے فرض سمجھ لو کہ دنیا کے سارے کام چھٹیں لیکن یہ موقع اگر ملے کہ ذکر کرنے والوں کے پاس بیٹھ جائیں تو سب چھوڑ دیں گے لیکن یہ کام ہم نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا اگر یہ کر لو تو سارا دین تمہارے قابو میں آ جائے گا۔ علیک بمجالس اہل الذکر، ذکر کرنے والوں کی مجلس کو پکڑ لو، سنبھال لو، اس کو اپنا لو اس کو۔ اور فرمایا وَإِذَا خَلَوْتَ، ظاہر بات ہے کہ مجلس 24 گھنٹے نہیں چلتی، کہیں بھی مجلس ہوتی ہے گھنٹہ، آدھ گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 6 گھنٹہ، ہر مجلس کچھ دیر کے بعد ختم ہوتی ہے، 24 گھنٹے کوئی مجلس نہیں چلتی، نہ دین کی نہ دنیا کی۔ تو ذکر کی مجلس کچھ دیر میں ختم ہو جاوے گی، اب جا کے دوسرے کاموں میں لگا۔ فرمانے وَإِذَا خَلَوْتَ، اور جب تم اس مجلس سے جدا ہو جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ، اکیلے اور تنہا ہو، تو اب کیا کرو؟ فَحَرِّكْ لِسَانَكَ بِذِكْرِ اللَّهِ، تو بس اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں ہلاتے رہو، اس کو لگائے رکھو، ذکر میں لگائے رکھو، لگائے رکھو۔ تو اگر ذکر اجتماعی اور انفرادی اپنی عادت بنا لیں تو اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا میں ہمیں دین کے سارے کام کرنے میں سہولت اور آسانی ہو جاوے گی۔ اور ذکر کا فائدہ میرے دوستو، آج دنیا میں اگر آپ 1000 لوگوں سے ان کے احوال پوچھو تو 990 اپنے آپ کو پریشان بتاتے ہیں، بس جی کیا پوچھو، کچھ بڑا حال خراب ہے۔ 1000 میں 10 ملے ہیں جن کی زبان پہ یہ آتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھا ہوں، 990 یہی کہتے ہیں جی پریشان ہوں۔ حالانکہ یہ بدترین گناہ ہے۔ الترغیب والترہیب حدیث کی ایک کتاب ہے، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بدترین گناہ سوء تحریف ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضرت سوء تحریف کا مطلب ہم سمجھے نہیں، کسے کہتے ہیں سوء تحریف؟ فرمایا اللہ نے تمہیں خیر و عافیت سے رکھا، نعمتیں دی، اور پھر بھی تم یوں کہو کہ میں الجھن میں ہوں، پریشانی میں ہوں۔ اللہ کی نعمتیں پانے کے بعد بھی خود کو پریشان کہنا یہ بدترین قسم کا گناہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے یہ بات فرمائی، اور اس وقت مسلمانوں کی اکثریت اس گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ جس سے پوچھو کہ حال خراب ہے، حال خراب ہے، حال خراب ہے۔ ارے اللہ نے کتنا دے رکھا ہے، اس کا شکر ادا کر۔ ایک بڑے بزرگ کا واقعہ ہے، ان کے پاس ایک بیچارہ غریب کنگال آدمی چلا گیا اور شکایت کی اپنے احوال کی، جناب میں تو بہت بھوکا ہوں، ننگا ہوں، کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، حضرت مجھ سے زیادہ پریشان حال تو کوئی دنیا میں ہے نہیں۔ حضرت چپ ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ بھئی تمہارے 2 ہاتھ ہیں؟
ایک ہاتھ سے بھی کام چلا سکتے ہو. تم 50,000 روپے لے لو اور اپنا ایک ہاتھ مجھے دے دو. تو پاگل ہو رہے؟ یہ تو 50 لاکھ میں نہیں دینے کا ایک ہاتھ آپ کو. تھوڑی دیر میں کہا کہ اچھا 2 آنکھیں تمہاری، ایک سے بھی تو دیکھ لیتا ہے آدمی، ایک آنکھ ہمیں دے دو 1 لاکھ روپے کے اندر. یہ پاگل ہو رہے ہو؟ میں کیسے دے دوں گا؟ 10 لاکھ میں بھی نہیں دوں گا. کہ اچھا تو پھر ایک ٹانگ دے دو. اس طرح جسم کے تمام اعضاء کے بارے میں وہ بزرگ کہتے رہے 10 لاکھ لے لے، 20 لاکھ لے لے، اور وہ کہتا رہا جی میں کیسے دے دوں گا. تو فرمایا بے غیرت، شرم نہیں آتی تجھے؟ کروڑوں کروڑوں روپے کا اللہ کا دیا ہوا یہ بدن اور باڈی لے کر گھوم رہا ہے، اور پھر بھی بے شرمی سے یوں کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ عادت بہت بری عادت ہے، اور اس سے انسان بے چینی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے. تو ہر انسان دنیا میں اپنے آپ کو بے چین بنائے ہوئے ہے. اس بے چینی کو اگر ختم کرنا چاہتے ہو اور سکون کی زندگی جینا چاہتے ہو، سکون کی نیند سونا چاہتے ہو، سکون کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا چاہتے ہو، تو اس کی ایک ہی دوا اللہ نے دنیا کے اندر بنائی ہے، اور وہ ہے اللہ کے نام کا ورد کرنا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے لوگو یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، اپنے ذہن میں اس کو اچھی طرح بٹھا لو. کیا؟ بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کو اگر اطمینان اور سکون ملے گا تو اللہ کے نام ہی سے ملے گا. اللہ کے نام کے علاوہ سکون تلاش کرتے رہو، نہیں ملے گا. جنہیں اللہ کے ذکر کی عادت ہو گئی ہے انہیں مہلک بیماریوں کے اندر بھی وہ سکون ملتا ہے جو ہم نعمتوں کے اندر بھی ڈھونڈتے پھریں لیکن نہیں ملتا. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہیں. ایک زمانے میں ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے ایک پہلو کے اندر ناسور ہو گیا، زخم ہو گیا، اور اتنا شدید تھا کہ اس پہلو پہ لیٹ نہیں سکتے تھے. اس کروٹ پہ ہمیشہ ایک ہی کروٹ پہ پڑے رہتے تھے. سالوں ایک آدمی ایک کروٹ پہ پڑا رہے، بیماری میں رہے تو چڑچڑا ہو جاتا ہے، اچھی بات پہ بھی لڑنے کو آتا ہے، چہرہ مرجھا جاتا ہے. لیکن وہ بڑے خوش و خرم، ایسا لگتا تھا کہ ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے. تو بعض لوگوں نے پوچھا کہ حضرت اتنے شدید بیمار ہیں آپ، اس کے باوجود بھی اتنے مطمئن اور خوش ہیں، آپ کو تو بڑا چڑچڑا ہونا چاہیے تھا. فرمایا کہ بھائی اس بیماری میں جو میں صبر کرتا ہوں اور اللہ کا نام لیتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اس کا فیض مجھے یہ ہے کہ روزانہ فرشتے میرے پاس آتے ہیں اور مجھ سے مصافحہ کرتے ہیں. تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی برکت کہ انسان مہلک انتہائی پریشان کن بیماریوں میں بھی اپنے آپ کو سکون کی زندگی جی لیتا ہے. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے لوگو اچھی طرح یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. یعنی ہمارے جسم کی ضرورتیں کائنات میں ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، ہوائیں ہیں، لیکن دل کی جو غذا ہے، دل کی جو زندگی ہے وہ اللہ کا نام. دل جو زندہ ہوتا ہے، دل جو طاقتور ہوتا ہے اور دل میں جو اطمینان پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کا نام لینے سے ہی پیدا ہوتا ہے. فَأَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. مختصر یہ کہ ہماری دنیا کے مسائل ہوں یا آخرت کے مسائل ہوں، ذکر ان تمام مسائل کو حل کرنے کی کنجی ہے. ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے اپنے دشمنوں سے محفوظ رہنا، اور سب سے بڑا ہمارا دشمن کون ہے؟ شیطان. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوا عدوا. اللہ نے کہا کہ شیطان تمہارا پکا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن مانا کرو.
لیکن ہم نے اسے دشمن نہیں مانا، ہم نے دوست بنا رکھا، بلکہ آقا بنا رکھا اس کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول اپنی امت کے سامنے پیش کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے کہ ذکر کرنے والے کی مثال آپ ایسے سمجھو کہ کسی آدمی کے پیچھے کوئی خونخوار، انتہائی سفاک اور بدترین دشمن اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ آگے آگے وہ آدمی جان بچانے کے لیے بھاگا جا رہا، راستے میں اس کو ایک قلعہ مل گیا، ایک محل مل گیا، وہ اس میں داخل ہوا اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب باہر جو خونخوار دشمن ہے وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ فرمایا جیسے وہ اپنے دشمن سے قلعے کے اندر جا کر بلڈنگ میں جا کے محفوظ ہو گیا، ایک ذکر کرنے والا انسان بھی شیطان سے اسی طرح محفوظ ہوتا ہے۔ آپ ذکر کرتے رہیں گے، شیطان کا حملہ آپ کے اوپر نہیں ہوگا، ذکر کا سلسلہ بند ہوگا، شیطان آپ پر وار کرے گا۔ فضائل اعمال کے اندر آپ نے یہ حدیث بارہا پڑھی بھی ہے اور سنی بھی ہے، لیکن ہماری پریشانی یہ ہے کہ صرف سنتے ہیں، صرف پڑھتے ہیں، اس کو گننے اور اس پر عمل کرنے کا خیال ہی نہیں ہوتا۔ ایک رسم ہے کہ مجھے کتاب پڑھنی ہے، آپ کو سننی ہے، آپ کو پڑھنی، مجھے سننی ہے، بس 10 منٹ آدھا گھنٹہ وہ رسم ہم نے ادا کر لی، ایک نے پڑھ دیا، 15 نے سن لیا، اللہ اللہ خیر جاؤ گھر کو۔ ارے بھائی پڑھ رہے ہو تو سمجھو، اسے دماغ میں بٹھاؤ اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کرو، تبھی تو کوئی فائدہ ہوگا۔ تو یہ حدیث آپ نے فضائل اعمال میں کئی بار پڑھ رکھی اور سن رکھی ہے کہ شیطان انسان کے دل پر ڈیرا ڈالے بیٹھا رہتا ہے۔ فَإِذَا ذَكَرَ خَنَسَ، جب انسان اپنی زبان سے اللہ کا نام لیتا رہتا ہے تو وہ اپنی سونڈ کو سمیٹے رکھتا ہے، اور جیسے ہی انسان ذکر بند کرتا ہے، غافل ہوتا ہے، وہ اپنی سونڈ اور اپنا زہریلا ڈنک جو ہے وہ انسان کے دل میں گھسا دیتا ہے، اور پھر انسان گناہوں کے اندر، معصیت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اپنے سب سے بدترین دشمن یعنی شیطان سے اگر بچنا ہے تو اس کا بہترین بچاؤ بھی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور ذکر کا سب سے بڑا فائدہ دوستو یہ ہے کہ ذکر سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کی محبت سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ کسی انسان کو اللہ کی محبت مل جائے، اللہ ہم سب کو عطا فرما دے، تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا نام بار بار لینا یہ اللہ کی محبت دل میں اترنے کا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں اس کا ثبوت ہے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے ذرا باہر مسلمانوں کا ایک لشکر آ کر کے ٹھہر گیا۔ ہم گاؤں کے چند بچے تماشا دیکھنے کے لیے بھی، کون لوگ آ گئے؟ آبادی سے باہر جنگل میں گئے جہاں مسلمان پڑے ہوئے تھے۔ نماز کا وقت ہوا تو پیغمبر علیہ السلام کے مؤذن نے اذان پڑھنی شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابو محذورہ کہتے ہیں کہ ہم جو بچے آئے تھے نا گاؤں سے، ہم اس مؤذن کا مذاق اڑا، نقل، بچوں کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ نقل اتارتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم نے بھی اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا، نقل اتارنی شروع کر دی۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے کہا بھی پکڑو ان بچوں کو، پکڑ کے لاؤ۔ ابو محذورہ فرماتے ہیں کہ سارے بچے بھاگ گئے، لیکن میں ذرا سیانہ تھا، کچھ ذرا عمر میری ٹھیک ٹھاک سی تھی، تو مجھے غیرت آئی کہ یار یہ تو بزدلی کی بات ہے، بھاگ جاؤں، بھاگتا نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں چلا گیا تو پیغمبر علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ بھئی ابھی جو وہاں کھڑے ہو کر تم اپنی زبان سے کچھ الفاظ کہہ رہے تھے، ذرا پھر کہنا۔ تو انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر تک تو کوئی مسئلہ ان کے لیے تھا نہیں،
اس لیے کہ کفر کے باوجود اور ہزاروں لوگ چیزوں کو معبود بنانے کے باوجود یہ عقیدہ ان کا تھا کہ ان سب سے بڑا اللہ ہی ہے۔ تو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ تو ان کے عقیدے کے خلاف تھا نہیں، لہٰذا اس کو تو انہوں نے کہہ دیا زور سے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اگلا جملہ وہ ان کے لیے مسئلہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ کہنا ان کے لیے ٹیڑھی کھیر، عقیدے کے خلاف ہے، تو کہا تو لیکن بڑے مرے ہوئے انداز سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا دوبارہ کہو نا، پھر کہو یہ کلمات، پھر کہو۔ عام لوگ لکھتے ہیں کہ حضور نے زور سے کہلوانے کی وجہ سے ان سے کہا کہ دوبارہ پڑھو، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، یہ مقصد نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان سے دوبارہ پڑھوایا تھا تاکہ یہ بات دل میں اتر جائے۔ انسان کی فطرت ہے، جب کان میں کوئی آواز بار بار آتی ہے تو ایک وقت وہ آواز دل کے اندر جم جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، پھر بھلائے نہیں بھولتا، نکالے نہیں نکلتی۔ تو آپ سے جو دوبارہ تبارہ کہلوائے اذان کے کلمات اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بات ان کے دل میں گھر کر جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ پہلے تو وہ مذاق کے طور پہ یہ کلمات کہہ رہے تھے، پھر دبے ہوئے تھے مجرم کی طرح یوں کہہ رہے تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے آپ مسلمان بنا لیجئے، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو کسی لفظ کا زبان پر بار بار لانا اور کانوں سے وہ آواز ٹکرا کر دل میں پہنچنا، یہ اس چیز کی محبت دل کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ لہذا اگر ہم یہ چاہیں کہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آ جاوے تو اس کا بھی آسان راستہ یہی ہے کہ اللہ کا نام بار بار لیجئے، بار بار لیجئے، ہر وقت اللہ کا نام کسی نہ کسی شکل میں لیتے رہیں، تو ایک دن انشاءاللہ وہ آئے گا کہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جاوے گی۔ اور جس دن اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آ گئی، وہی دن ہوگا کہ آپ کو اور ہمیں مومن ہونے کی ڈگری اور سند مل جائے گی۔ مومن کی علامت اور پہچان ہی اللہ سے محبت کرنا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے، اللہ کے برابر وہ کسی اور سے محبت کر ہی نہیں سکتے۔ بہرحال ذکر کے دنیا میں بھی بے شمار فائدے ہیں، آخرت میں بھی بے شمار فائدے ہیں۔ ذکر تو ہماری ضرورت ہے، جیسے ہمیں زندگی کے لیے کھانا، پانی، ہوا چاہیے، ایسے ہی ایمان کی زندگی کے لیے، روح کی زندگی کے لیے ہمیں اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے۔ جیسے کھانا ہم کھاتے ہیں تو کسی کی دعوت کا انتظار نہیں کہ کوئی کہے گا بھیا کھانا کھا لو، جب بھوک لگتی ہے کوئی کہے نہ کہے کھانا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری ضرورت ہے۔ پیاس لگی ہوئی ہے تو انتظار نہیں کرتے کوئی لائے گا پلیٹ میں سجا کے اور پھر ہمارے سامنے پانی کے فضائل بیان کرے گا کہ حضرت جی پانی پی لو، تب نہ، کوئی کہے نہ کہے فوراً پی لیتا ہے پانی، کیونکہ جانتا ہے کہ یہ ضرورت ہے۔ جیسے جسم کی ضرورت ہے کھانا، پانی، ہوا، یاد رکھو ایمان اور روح کی غذا اور ضرورت ہے اللہ کا ذکر۔ جیسے وقت پر پانی نہ ملے، وقت پر کھانا نہ ملے تو انسان کی باڈی کا نظام درہم برہم ہو جاوے گا۔ اسی لیے اگر انسان ذکر کی عادت نہ بنائے، اللہ کا نام نہ لے، تو اس کے ایمان میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، اس کی روح مر جاتی ہے، اس کی روح بوسیدہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک ضرورت ہے، کھانا اور پینا جس طریقے سے ضروری ہے، اللہ کا نام لینا بھی اسی طریقے سے ضروری ہے، ہر وقت لینا چاہیے۔ یہ جو ذکر کی مجلسیں کی جاتی ہیں، ان کا یہ مطلب نہیں کہ ایک مہینے میں یا ایک ہفتے میں ہم مسجد میں خانقاہ میں جمع ہوئے، اللہ اللہ کر لیا بس کام ہو گیا، نا،
یہ تو ایک اسپرٹ پیدا کرنے کے لیے، یاد دہانی کے لیے، تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے، ورنہ ذکر تو ہماری 24 گھنٹے کی غذا اور ضرورت ہے۔ لہذا مجلس ہو اس میں بھی شریک ہونا چاہیے، اور انفرادی طور پر بھی اس میں شریک ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ حضرات کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ہم کچھ دیر بیٹھ کر اللہ کا نام اجتماعی طور پر لیں۔ یہ اللہ کا ہم پر آپ پر احسان ہے، اور مجھ پر بھی آپ لوگوں کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے بھی اس میں شریک کر لیا۔ تو اب ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں گے، اس کے بعد یہ مجلس ختم ہو جاوے گی۔ تو ذکر کس طرح کرنا ہے اس کی ترتیب میں آپ کو بتائے دیتا ہوں، توجہ سے آپ سن لیجئے۔ ہمیں سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔